وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر القرآن الاقبال فی القرآن کے تحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا اور ان کی بدعقیدگی کا رد کیا گیا۔ اسی بدعقیدگی اور یہود کی ذوق پسندی کے رد میں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر حسب اور نسب کی کوئی قدر و اہمیت نہیں ہے، اور رہتی دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برتری اور افضلیت و شرف کا معیار ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ رب العالمین نے مختلف گروہوں کا ذکر کر کے ان سب کو یہ باور کروایا ہے کہ کسی ایک گروہ کے ساتھ خالی نسبت سے بات نہیں بنا کرتی، بلکہ جب تک ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت نصیب نہیں ہوتی۔ ارشاد ربانی ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور وہ نیک اعمال بجا لائے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر صرف 4 گروہوں کا نام لے کے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سامی مذاہب سے تعلق رکھنے والے یہی 4 مذاہب تھے، جن میں سب سے قبل یہودیت ہے، پھر عیسائیت ہے اور صابئیت ہے، اور پھر اسلام ہے۔ سوال یہ ہے کہ سامی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سامی کی نسبت حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی طرف ہے، لیکن یہاں پہ مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد اور متبعین کے مذاہب ہے، جس کے اندر 3 بڑے مذاہب ہوئے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ اگرچہ یہاں پہ صابیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن صابیت مذہب دنیا کے اندر زیادہ متداول نہیں ہو سکا اور چند لوگ اس کے ماننے والے تھے۔ چونکہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چند لوگ ایسے پائے جاتے تھے، اس لیے قرآن پاک نے ان کا بھی ذکر فرما دیا ہے۔ مقصود یہاں یہ ہے، جتنے بھی لوگ دعوی ایمان کرتے ہیں، ان کی جماعت کوئی بھی ہو، ان کا تعلق کسی بھی خاندان سے ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جماعت، گروہ، خاندان، نسب اور حسب سے تعلق یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی اہمیت ایمان اور اعمال صالحہ رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے، والذین ہادوا، ہادو سے مراد یہودی ہے۔ یہودی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے، ہادا یہودو کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، چونکہ ان کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے کی طرف ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، اسی بنا پر ان کی اولاد کو یہودی کہا جاتا ہے۔ وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرے، خشوع کرے، اللہ رب العالمین کے حضور توبہ اور استغفار کرے، اللہ رب العالمین کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے اپنے ہر کام اور اپنے ہر مسئلے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، اس کی طرف رجوع کرے، اسے یہودی کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ قرآن پاک نے نصارہ کا استعمال کیا ہے۔ لفظ نصارہ ناصرتن سے ماخوذ ہے۔ ناصرہ وہ بستی ہے جو فلسطین کے قریب آباد ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اسی مناسبت سے نصارہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صابی کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے، عراق اور شام کی سرحدی علاقوں کے اندر کچھ لوگ آباد تھے جو سابقہ الہامی کتابوں کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے اور موحد تھے اور توحید پرست تھے۔ اسی وجہ سے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ان کے ذبیحہ کو حلال سمجھتے تھے اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو حلال سمجھتے تھے۔
اگرچہ صحابیت کے بارے مختلف اور بھی اقوال ہیں، کسی نے ستارہ پرست، کسی نے کچھ اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو موحد تھے، توحید پرست تھے اور اللہ کو واحد و یکتا جانتے تھے اور مختلف الہامی مذاہب کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان 4 گروہوں کو، مسلمانوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور صابیت سے تعلق رکھنے والے افراد کو یہ باور کروایا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور وہ نیک اعمال بجا لائے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیا اس سے مراد صرف یہی ہے کہ جو صرف اللہ کو مان لے اور آخرت پر یقین لے آئے، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ صابی ہو، تو وہ نجات دہندہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اجمالی طور پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر مفسرین نے اس سے مراد ایمان کی ساری جزیات مراد لی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ پر، اس کے تمام رسولوں، فرشتوں، کتابوں، آخرت پر ایمان لائے تو وعمل صالحا، اور نیک اعمال بجا لائے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے نیک اعمال کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، یعنی اللہ کے حضور ان کو ان کا اجر دیا جائے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سے جنت کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق درجات کی بلندی سے نوازے گا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے امت مسلمہ کو، کہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، خواہ یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، بس وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا قائل ہو جائے تو اس کے لیے نجات کافی ہے۔ اس قول کے قائلین اکثر متجددین ہیں، جبکہ امت کی اکثریت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی نسل ہو، کوئی بھی نسب ہو، کوئی بھی خاندان ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، جب تک جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے گا، جب تک اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک پہلے گروہ کی دلیل کی بات ہے تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور یہودی اور عیسائی اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال بجا لائے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم کا وعدہ اور جنت کا وعدہ ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا قائل ہے تو وہ شخص اس خوشخبری کا متحمل ہے۔ دوسرا موقف جو امت کے اکثر اہل علم کا ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے اور نجات کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم پہلے گروہ کے دلائل کا تجزیہ کریں تو یہ آیت مبارکہ بظاہر ان کی دلیل نظر آتی ہے، تاہم قرآن کریم کے کسی ایک مقام پر کسی دلیل کو لے کر بقیہ مقامات پہ آنے والے اس کے ذکر کو چھوڑ دینا یہ عدل و انصاف کے منافی ہے، اور تحقیق کی دنیا کے اندر ایسے موقف کو پذیرائی نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن کریم نے اور مقامات پر بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے، جس کو سمجھے بغیر اس آیت مبارکہ کا مفہوم متعین نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا قرآن پاک کی ان تمام مقامات کو دیکھنا، پڑھنا، سننا ہوگا، جس کے بعد یہ انسان فیصلہ کر پائے گا کہ اس آیت مبارکہ کا جو مطلوب اور مقصود اور مدعا ہے وہ کیا ہے، اور یہ آیت مبارکہ کس مفہوم پہ دلالت کرتی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات اور احکام کا غیر جانبداری سے تجزیہ کریں تو سورہ بقرہ کی ابتدا سے لے کر آیت نمبر 62 تک یہود اور منافقین کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہود کو بار بار نعمتوں کی تذکیر کروائی گئی اور ان نعمتوں کا مطلوب اور مقصود ایک ہی تھا کہ وہ ایمان لے آئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہود و نصارہ ایمان باللہ کے تو قائل تھے، ایمان بالآخرت کے قائل تھے، لیکن وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو وارن کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہود بھی آتے ہیں، نصارہ بھی آتے ہیں اور دیگر لوگ بھی آتے ہیں، اس لیے قرآن پاک نے کسی ایک جماعت کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس پوری نسل کا ذکر کر دیا ہے جس نسل سے دنیا کے مختلف مذاہب تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو حکم دیا گیا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے ساتھ کیا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ وعدہ کیا تھا، یہ میثاق کیا تھا، یہ عہد و پیمان کیا تھا؟ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس عہد و پیمان کی وضاحت کی ہے اور مختلف مواقع پر اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور قرآن پاک کی متعدد سور و آیات کے اندر اللہ پاک نے اہل کتاب کو اس وعدے کو ایفا کرنے کا حکم دیا اور ان سے طلب کیا کہ جو عہد اور وعدہ تمہارے بڑے اور تم اپنے انبیاء اور صالحین سے کرتے آئے ہو اس وعدے کی وفا کرو، اور وہ وعدہ صرف یہ تھا کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، قرآن کریم کو کتاب برحق سمجھو، اسلام کو سچا دین سمجھو اور نبی کریم علیہ السلام کی نصرت اور حمایت کے اندر زندگی بسر کر دو اور آپ پر ایمان لے آؤ۔ قرآن کریم کے اندر بیان کردہ یہ مفہوم اس قدر واضح ہے کہ ذرا سی بھی غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یہود کو سرزنش کیوں کی گئی، یہود کو بار بار متنبع اور وارن کیوں کیا گیا، یہود کو بار بار وارننگ کیوں دی گئی کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، تمہیں عذاب ملے گا، صرف ایک کام کر لو، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب اگر ہم اس آیت مبارکہ کا یہ معنی کرتے ہیں کہ چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا قائل ہو جائے تو نجات اور بخشش مل جائے گی، تو قرآن پاک کی 20 آیات کا انکار لازم آئے گا۔ اس لیے ایسا مفہوم اس آیت مبارکہ کا بیان نہ کیا جائے جس کی وجہ سے باقی آیات کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم متعین کرنے کے لیے قرآن کریم کی باقی آیات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، اور ان آیات میں سے ایک صریح اور واضح آیت ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے۔ اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ مصدقا لما معکم، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور قرآن کریم کے خاص میں سے اور قرآن کریم کی خوبیوں میں سے یہ بات بیان کی گئی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، قرآن کریم کے اوصاف اور خوبیوں میں سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لہٰذا قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کس قدر عجب بات ہے کہ قرآن کریم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہود کو متعدد بار تنبیہ کی گئی، وعید بیان کی گئی، عذاب کا ذکر کیا گیا، اللہ کی ناراضگی غضب کا ان کے لیے اظہار کیا گیا، اور دوسری طرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے ہم ایسا معنی متعین کر لیں جو ان آیات کے انکار کو متضمن ہو تو یہ بات عقل سے نہایت بعید ہے۔ لہٰذا ہر ذی شعور اور ذی فہم آدمی تھوڑے سے غور و فکر کے بعد اس بات کو جان جائے گا کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں ایمان کا اجمالی بیان ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لاؤ، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ قرآن کریم نے تو اس شخص کو بھی مومن شمار نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، جو کوئی تورات کا منکر ہو، زبور کا منکر ہو، انجیل کا منکر ہو، قرآن کا منکر ہو، ان کے اندر فرق کرے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھی مومن شمار نہیں کیا اور اس کو بھی کفار کے اندر ڈکلیئر کیا ہے۔ فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ اور قرآن کریم نے فرمایا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ لوگ جو اللہ کے رسولوں کے مابین فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، اللہ کی کچھ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں کچھ پر نہیں لاتے، اور ایمان لانے کے لیے ان کا اپنا تصور ہے کہ وہ اللہ کے بیان کردہ ایمان اور اپنے ایمان کے درمیان ایک نیا ایمان کا تصور چاہتے ہیں۔ فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ تو حقیقتاً کافر ہیں۔ قرآن کریم نے تاکید کے ساتھ جن کو کافر کہا ہے، اب کیسے یہ ممکن ہے کہ قرآن پاک انہی لوگوں کو نجات کی سند عطا فرمائے؟ لہٰذا سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 62 کے معنی کی تعیین کے اندر وہ لوگ راہ صواب پہ نہیں خطا پہ ہیں جو معنی صرف یہ کرتے ہیں کہ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو اور صابی ہو یا مسلمان ہو، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا قائل ہو تو جنت کا مستحق ہے۔ قرآن پاک کی دیگر آیات اس تصور کی نفی کر رہی ہے۔
سوال یہ ہے کہ پھر اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا کیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی ایک قوم، کسی ایک خاندان، کسی خاص نسل سے تعلق یہ برتری نجات کا معیار نہیں ہے۔ نجات کا معیار ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن دعویٰ ایمان کے اندر صادق اور مخلص نہ ہو تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ بھی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص اپنے آپ کو یہودی کہے، انبیاء کرام کی اولاد کہے، عیسائی کہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والا اپنے آپ کو صابی کہلائے، جب تک کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا اور نیک اعمال بجا نہیں لائے گا اس کو نجات نصیب نہیں ہوگی، وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہود اس ظلم پسندی کا شکار تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، کہنے لگے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں تو صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی اور عیسائی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس خود ساختہ تصور کی نفی کی ہے جس کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے، اور رہتی دنیا تک امت مسلمہ کو بھی پیغام ہے کہ حسب و نسب کے جھگڑوں میں نہ پڑے رہنا۔ جب تک کوئی شخص ایمان کامل نہ لے آئے، ایمان کے اندر صادق نہ ہو، ایمان کے تقاضے نہ پورے کرے اور اعمال صالحہ بجا نہ لائے، وہ اپنے آپ کو جس خاندان، نسب، حسب سے بھی منسوب کرے، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ مقبولیت کا ایک ہی معیار ہے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اس سے سب انسانوں کو یہ پیغام ہے کہ اپنی مختلف برادری، قوم، قبیلے کے اوپر اور حسب و نسب کے اوپر فخر کرنے کی بجائے انسان کو ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ اللہ کے حضور اس کی نجات ہو سکے اور بارگاہ رب العزت میں مقبولیت ہو سکے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے حضور سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگاری، ایمان کامل اور اعمال صالحہ انسان کی نجات کا یہی ذریعہ ہے، خواہ اس کا تعلق کسی خاندان سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی جماعت سے ہو، کسی قبیلے سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ واضح فرما دیا ہے۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان صادق، ایمان کامل اور اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہمیں قبولیت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ